اللہ فرج الشریف کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج کی یہ شب 9 ربیع الاول کی شب ہے اور اس کو عید زہرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ عید زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 3 مشہور مناسبتیں پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک مناسبت اور ایک وجہ اس عید کو منانے کی اور 9 ربیع الاول کو، وہ یہ ہے کہ عمر سعد جو ہے وہ قتل ہوا ہے، وہ مارا گیا ہے۔ اس کو علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ عمر سعد ابن ابی وقاص جو کہ رسول اکرم کے بزرگ صحابہ میں گنے جاتے تھے اور شمار ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہے، اور یہ جناب مختار کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اب یہ کہ آج کے دن وہ قتل ہوا ہے یا اس کا سر جو ہے وہ مدینے پہنچا ہے، جو بھی ہو، چونکہ تھوڑا سا اختلاف ہے اس کے قتل ہونے میں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے کہیں یہ بات کہی تھی کہ روز عاشور کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے، اور روز عاشور ہی اس کا سر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا گیا، سن 66 ہجری میں جا کے، اس وقت نہیں، سن 66 ہجری میں۔ مگر بہرحال پہلی وجہ اور مناسبت کی جو ہے وہ اس کے عمر سعد کا قتل ہونا ہے، اور یہ بھی ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ دوسری اہم وجہ جو 9 ربیع الاول کے سلسلے سے ہے، وہ ہے عمر بن خطاب کا جو ہے وہ قتل ہونا، اور اسے بھی علامہ مجلسی اور دوسرے بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ آج کے دن جو ہے یعنی کہ 9 ربیع الاول کو اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور قتل کرنے میں جو روایت جس سے انہوں نے سہارا لیا ہے اس روایت سے، وہ احمد بن اسحاق کی جو ہے وہ ان کی روایت ہے، اور بڑی مشہور روایت ہے، وہ بڑی لمبی روایت ہے، جس میں اس دن کو بہت سے نام بیان کیے گئے ہیں کہ اس دن کا کیا نام ہے اور اس دن کیا ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ عمر کے قتل ہونے کی بات جو ہے وہ آئی ہے کہ ابو لولو جو کہ مغیرہ بن شعبہ کا جو ہے وہ غلام تھا، کہ اس نے جو ہے وہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ چھرا جو ہے وہ گھونپا، اور اس کے بعد وہ مجروح ہوا، اور پھر جو ہے وہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ مر گیا۔ تو یہ ایک دوسری مشہور روایت جو ہے وہ اس سلسلے سے ہے، اگرچہ اس کے خلاف بھی روایتیں ہیں، اور اس کو سنیوں نے بھی لکھا ہے اور شیعوں نے بھی لکھا ہے، وہ یہ کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اس دن نہیں بلکہ وہ 23 ہجری میں 23 ہجرہ میں جو ہے وہ ذی الحجہ میں جو ہے وہ مرا ہے، اور ذی الحج کی 25 یا 26 تاریخ کو اس کو وہ چھرا گھونپا گیا ہے، اور 28 یا 29 میں جا کے جو ہے وہ مرا ہے۔ بعض نے 28 لکھا ہے، بعض نے جو ہے 29 لکھا ہے، کہتے ہیں 3 دن کا فاصلہ تھا اس کے مرنے کے لحاظ سے، اور وہ جو ہے مرا ہے۔ اس کو شیعوں نے بھی لکھا ہے ویسے اس کو کہ وہ ذی الحج میں مرا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ابن ادریس ہلی نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، اور اہل سنت میں تو کافی لوگوں نے اس کو لکھا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ ربیع الاول میں جو ہے وہ مرا ہے۔ اہل سنت میں مسعودی ہے اس کا لکھنے والا، طبری ہے، یعقوبی ہے، یعنی یہ سب بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ نہیں وہ ذی الحجہ میں جو ہے وہ مرا ہے، اور وہ اس کا ربیع الاول سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ 2 اہم ترین سبب کہ جو ہم 9 ربیع الاول کو عید کے طور پر جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا اہم ترین سبب کہ جو اس عید کو منانے کا ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تاج پوشی کا جو ہے وہ دن ہے 9 ربیع الاول۔ اگرچہ اس میں بہت سے لوگوں نے ایک اعتراض بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہ 11ویں امام کی جو شہادت تھی وہ 8 ربیع الاول کو صبح کو ہوئی تھی، صبح کا ٹائم تھا جب آپ کی شہادت ہوئی،
اور معتبد عباسی نے جو آپ کو زہر دیا، تو کہتے ہیں کہ آپ کی امامت کا جو پہلا دن ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، 9 نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ 9 ربیع الاول امام کی تاج پوشی کا دن ہے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ 8 کو شہادت ہوئی تھی 11ویں امام کی اور صبح میں، اور اسی وقت جو ہے وہ یعنی پہلا دن جو ہے وہی ہے آپ کی امامت کا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اس سے کوئی ہمیں انکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک لمحہ بھی بغیر امامت کے نہیں ہو سکتا، ایک لہجہ بھی ہم لوگ بغیر امامت کے نہیں رہ سکتے، اور وہ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر ایک لہجہ بھی بغیر امامت کے رہ جائے تو دنیا جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ 8 ربیع الاول کو اب چاہے صبح کو ہوا ہو چاہے دن کے کسی وقت ہوا ہو، اسی وقت سے امام کی امامت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ اور دنیا کا دستور بھی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ولی عہد بنایا جا رہا ہے کسی کو تو ادھر باپ کی شہادت مثلا باپ مرا یا کچھ ہوا اور فوراً جو ہے اس کی جگہ بٹھا کے اور جشن منانے لگے آدمی، ایسا تو نہیں ہوتا ہے وہ دنیا میں۔ ہم نے تو مہینوں دیکھے ہیں اس چکر میں کہ صاحب نہیں ابھی اعلان نہیں ہوگا، ابھی سوگ کے دن چل رہے ہیں، حکومتی دن ہیں، 30 دن ہیں، 40 دن ہیں، سالوں تک دیکھا گیا ہے کہ صاحب ابھی تک اس کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا، صرف کہ جو سوگ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ صاحب بنا نہیں، وہ ہو گیا، وہ اس کی جگہ پہ آ گیا، وہ ولی عہد کے طور پہ قبول کر لیا گیا، لیکن اس کا اعلان ہونا، اس کے لیے خوشی منانا وہ اس وقت ہوتا ہے، تب وہ پہلے وہ غم جو ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جائے اس کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اعتراض کیا گیا کہ تاج پوشی کا دن تو 8 ربیع الاول ہونا چاہیے، 9 کیوں؟ تو یہ بیوقوفی والی بات ہے، اس میں خواہ مخواہ کا ایک اڑنگا لگانے والی بات ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے، ورنہ عقلی اور منطقی بات ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو تیسری اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ امام کی تاج پوشی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ جشن کے طور پر جو ہے وہ ہم مناتے ہیں۔ تینوں ہی اپنی جگہ اہم وجہ ہے۔ آج مجھے تیسری بحث کی طرف جو ہے وہ جانا ہے۔ ایک طرح کا یہ تجدید عہد ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، تجدید عہد ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو جملہ پڑھا ہے وہ دعائے عہد کا ہے، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، یعنی کہ میں اس دن کی جو صبح کر رہا ہوں اس میں تجدید عہد کر رہا ہوں، چونکہ بہرحال ہمارا امام جو ہے وہ امام عصر جو ہے وہ زندہ ہیں اور ان کی امامت کا دور ہے، غیبت صغریٰ کے بعد یہ غیبت کبریٰ ہے جس میں ہم جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا ہم وہ ہر صبح پڑھنے کی اس کو تاکید بھی کی گئی ہے، خاص طور سے جمعے کے دن، اللہم انی اجدد لہ، اجدد یعنی تجدید عہد، نیا پھر سے جو ہے وہ عہد کر رہا ہوں، پھر سے جو ہے بیعت کر رہا ہوں، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، اس دن کی صبح میں، وما عشت من ایامی، اور میں جب تک زندہ رہوں، عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی، ان کا عہد، ان کا عقد، ان کی بیعت، لہو فی عنقی، وہ میری گردن میں ہے، یعنی میں تجدید عہد کر رہا ہوں، اس بیعت کا تجدید بیعت کر رہا ہوں، اور وہ بیعت جو ہے عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی، یعنی وہ میں نے اپنے اوپر جو لے لی، اپنی گردن کے اوپر جو ہے وہ لے لی، میں آپ کی بیعت جو ہے وہ کر رہا ہوں، لا احول عنہا ولا ازول ابدا، اور میں کبھی بھی اس سے باہر نہیں جانے والا، ہمیشہ میں اسی بیعت کے اندر جو ہے وہ رہوں گا۔ لہٰذا یہ تیسرا جو ہے وہ یعنی کہ تاج پوشی کا جو دن ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے، یہ بھی ایک اہم ترین دن ہے، اور ہم اس دن جو ہے وہ عہد کرتے ہیں آپ سے۔ اب یہ جو ہم عہد کرتے ہیں آج کے دن، اور کرنا چاہیے، ہماری ساری بحثیں جو ہیں وہ پہلے کی 2 پہ ہو جاتی ہیں اور ہم نے بھی آج تک اسی طرح کیا ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ جو ہے بہت اہم ہے، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم تجدید عہد کر رہے ہیں، لیکن تجدید عہد میں ایسا نہ ہو جائے جیسے ہم تقلید کرتے ہیں۔ تقلید میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میں تقلید کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، کبھی آپ سمجھو تقلید میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تقلید میں ہم یہ کرتے ہیں، آغا محسن الحکیم کا انتقال ہوا، مثلا میں ان سے شروع کروں نا، چونکہ آغا محسن الحکیم کی تقلید آپ نے کی ہوگی مجھے لگتا ہے، کیا ہے نا؟ ہاں تو میں اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں سے چل رہی ہوگی بات۔ تو اب مثلا آغا محسن الحکیم کا مثلا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ کہاں بھائی کس کا انتقال ہوا، کون آیا اس کی جگہ پہ؟ کہا گیا آغا خوئی، کہا تو بس آغا خوئی آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اس وقت مرجع کون ہے، کہا آغا خوئی۔ اچھا اس کے بعد جب آغا خوئی کا انتقال ہوا
کہ بھائی اب کس کا اعلان ہوا؟ آغا سیستانی. کہا اچھا بس آغا سیستانی. ہماری تقلید بس اتنی ہوتی ہے، نام بدل گیا، ہمیں معلوم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے فتووں میں ڈفرینس اور جو ہے وہ فرق کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ سب کے توضیح المسائل ایک ہے، سب کے مسائل ایک ہیں، سب کے فتوے ایک ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اگر کچھ خاص، چلو بہت سی عام جگہیں ہیں جہاں سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تقریباً، پھر بھی کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. لیکن بہت سی جگہ ایسی ہیں جو بالکل الگ ہوتی ہیں. مگر ہم کبھی اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یار اچھا وہ تھے تو کیا وہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی توضیح پہ جو ہے وہ ان کا لیبل لگا کے اور پھر دے دیا جائے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. آغا خمینی کی جگہ اگر آغا خامنئی آ گئے، آغا خامنئی کے فتوے اتنے اختلاف رکھتے ہیں آغا خمینی سے کہ اب بالکل ہی الگ کو چلے جاتے ہیں. بعض تو بالکل الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ شاگرد بھی ہیں ان کے. تو ہماری جو تقلید ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہماری جو تقلید ہوتی ہے وہ نام بدلنے کی ہوتی ہے، اور ہم اس کو اطمینان رکھتے ہیں، اسی لیے تو کبھی مسائل میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں. چونکہ ہمیں پتہ ہے ہم تو آغا محسن الحکیم سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم آغا محسن الحکیم سے سنتے چلے آ رہے ہیں فتووں کو. نہیں، آغا محسن الحکیم کی تقلید تھی، ان کے فتاوا الگ تھے. آغا خوئی کی تقلید ہوئی، ان کے فتاوا الگ ہیں. آغا سیستانی کی تقلید ہوئی، ان کے فتاوا الگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر فتوا الگ ہے، لیکن بہرحال ڈفرینٹ ہے، فرق ہے. نماز کے مسائل میں فرق ہے، اور دوسری جگہ میں بھی کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ فرق ہے. تو اس فرق کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ابھی امامت میں بھی یہی نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے امام، اچھا ٹھیک، اس کے بعد کون ہوئے؟ کہا دوسرے ہوئے. ٹھیک ہے، اصول میں کوئی فرق نہیں ہے کہیں سے کہیں تک. تو مگر نام کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم انہوں نے جو کہا ہے، ان کے جو احکامات ہیں، ان کی جو پیروی ہے، وہ بھی تو اصل ہے. اب تجدید عہد میں اگر صبح جو ہے وہ ہر روز اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعۃ لہ فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا، روز ہم کہتے ہیں. جملے ہیں، زبان پہ آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے. لیکن جب کس بات میں پیروی کر رہے ہیں، کس بات میں تجدید عہد ہوا ہے، کون سی چیز ہم نے اپنے گردن پہ لی ہے، ہم اس سے جو ہے وہ ناآشنا ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے اگرچہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، مگر وہی والی بات ہوتی ہے، بس تقلید والی. نہیں، ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ امام جو ہے وہ حاضر امام ہے. جب یہ حاضر امام ہے تو یہ ہم سے کچھ مطالبات بھی کر رہے ہیں، ان کے ہم سے کچھ مطالبے ہیں. اچھا، وہ مطالبے کیا ہیں؟ جب میں 2-3 دن سے دیکھنا شروع کیا کہ یار امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، حدیثیں تو بہت تھیں. شیعوں سے ان کی توقعات کیا ہیں، شیعوں سے ان کی خواہشات کیا ہیں. میں نے کہا یار یہ تو معاملہ بالکل خشک ہو جائے گا اور معاملہ کہیں دوسری طرف چلا جائے گا. لہٰذا میں نے سوچا کہ میں تھوڑا اس کو ہلکا کر کے بیان کروں. تو اب ظاہری طور پر امام کی کچھ ملاقات ہیں علماء سے، تو اب ان ملاقات میں امام نے کچھ انہیں نصیحتیں کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اس زمانے میں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. اب ان میں سے ساری چیزیں تو بیان نہیں ہو سکتی، میں چند کی طرف مثلاً اشارہ کرتا ہوں. اور پہلی اور اہم ترین ملاقات، یعنی میری پہلی جو میں بیان کر رہا ہوں، پہلی کا مطلب یہ نہیں کہ امام سے ان کی جو ہے پہلی ملاقات ہوئی ہے. پہلی اور اہم ترین ملاقات جس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہ آغا مرشی کی ملاقات ہے. آغا سے امام سے جو ملاقات ہوئی ہے، آغا مرشی نجفی، بہت ہی بزرگ اور پائے کے عالم گزرے ہیں. ابھی آپ ایران میں جائیے تو بڑا ایک دبدبہ بھی ہے، ایک نام بھی ہے آپ کا. ان کے والد تھے جناب محمود مرشی. وہ جو خواب آپ سنتے ہیں، وہ جو چلا کھینچا تھا شہزادی کو دیکھنے کے سلسلے سے کہ مجھے ان کی قبر، وہ آقا محمود مرشی کا تھا، ان کے والد کا، آقا مرشی نجفی کے. ان کی ایک بڑی لائبریری ہے، شاید دنیا میں اس کا ایک نمبر آتا ہے، کچھ 10-5 کے اندر ہی ہو شاید، اتنی بڑی لائبریری جو ہے آقا نے. بہرحال انہوں نے ایک زمانے میں، یہ خود لکھتے ہیں اس واقعے کو اور کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں نے چاہا کہ میں امام سے ملاقات کروں، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی. ہمارا الٹا ہے، ہم کہتے ہیں الاجل آپ آئیے مل لیں. الاجل کا مطلب کیا ہے؟ سوچا کبھی الاجل کا مطلب کیا؟ الاجل کا مطلب ہے جلدی آئیے. الاجل کا مطلب ہے جلدی آئیے. ابھی الاجل مثلا ابھی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جلدی ان تک پہنچیں، لیکن ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں بلانا ہے. ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں بلانا ہے. خیر، کہتے مگر یہ تو بہرحال بزرگ اور پائے کے عالم سے تھے، انہیں تو بلانا نہیں تھا، انہیں تو جانا تھا.
لہٰذا اب انہوں نے وہ تو کو دو شروع کی اور کہتے ہیں جب میں نجف میں پڑھتا تھا اور اب میں نے ایک ذہن میں خیال آیا کہ بھائی ایسا ہے میں 40 دن کا جو ہے وہ چلہ کرتا ہوں، 40 منگل کا چلہ رکھتا ہوں، مسجد سہلا جاؤں گا، 40 منگل جاؤں گا، اور انشاءاللہ اس درمیان میں چونکہ مسجد سہلا جو ہے وہ امام سے متعلق مسجد کہی جاتی ہے، کہ امام کی جو ہے ملاقات ہوگی۔ جانا شروع کیا، لگاتار آدمی جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 36 یا 37 والی جو ہے وہ تھی منگل، اور کہا میں تھوڑی سی دیر ہو گئی مجھے، مطلب جو ہے وہ ابرو آلود ہو گیا، تھوڑا سا اندھیرا بھی ہو گیا، اور اب مجھے ڈر سا بھی محسوس ہوا کہ یار ابھی جاؤں گا، چونکہ اس زمانے میں ایسے راستے تو نہیں تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں چور اچک کے جو ہے مل جائیں اور پریشان کریں، لیکن چونکہ ابھی تو آخر وقت چل رہا تھا، بالکل آخر کے چلے کے آخری دن تھے گویا، تو کہتے ہیں کہ نہیں میں نکلا، اور کہا جب میں راستے میں پہنچا تو اچانک جو ہے وہ مجھے پیچھے سے کوئی پاؤں کی جو ہے وہ کچھ آواز آئی، کہا میں نے جو مڑ کے دیکھا تو ایک دیہاتی عرب گویا، ایک ایسا عرب جو دیہاتی لباس میں ہے، ایک عرب ہے مگر دیہاتی لباس میں ہے، کہا وہ چلا آ رہا ہے، کہا مجھے تھوڑا سا خطر سے کا احساس ہوا، لیکن وہ میرے نزدیک ہوا، اور اس نے آنے کے بعد کہا سید سلام علیکم، مجھے سلام کیا، کہا جیسے ہی اس نے مجھے سلام کیا میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو گیا، یعنی اس ظاہر سی بات ہے خود سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، کہا جیسے ہی کہا سید سلام علیکم، کہا فوراً جو ہے وہ میرا دل جو ہے بالکل مطمئن ہو گیا، اور اب بات کرنے لگے، ہم چند قدم آگے بڑھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کدھر جاتے ہو، کہا مسجد سہلا جاتا ہوں، کیوں جاتے ہو، کہا اپنے آقا سے ملاقات کرنے جاتا ہوں، میں نے چلہ کیا ہے مجھے امام سے جو ہے ملاقات کرنا ہے، کہا اچھا، کہتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے چلنے لگے، مسجد سہلا سے پہلے ایک مسجد آتی ہے جس کا نام ہے مسجد زید بن سوہان، چھوٹی سی مسجد ہے، کہتے ہیں کہ جب نزدیک پہنچے تو کہا چلو یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں 2 رکعت جا کے نماز پڑھی، اور کہا نماز کے بعد انہوں نے وہ پورے دعا اور مناجات جو پڑھ رہے تھے، کہا لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اس شخص کے ساتھ مسجد کی دیواریں بھی جو ہے وہ دعا اور مناجات کر رہی ہیں، مسجد کی دیواروں سے بھی جو ہے آواز آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ دعا اور مناجات جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سید تمہیں بھوک لگ رہی ہے، سید تمہیں بھوک لگ رہی، ابھی ان کو نہیں پتا یہ کون ہے، یہ تو وہی ایک عرب سادہ عرب جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بافضیلت آدمی جو اس طرح راستے میں جو ہے ملا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا سید تمہیں بھوک لگی، اور ردا کے نیچے سے دسترخوان نکالا اور دسترخوان جو ہے وہ بچھایا، اور اب کہتے ہیں کہ اس میں 3 روٹی تھی اور 2 یا 3 جو ہے وہ خیار کھیرے جو ہوتے ہیں وہ تھے اس میں، اور کہا بالکل تازہ خیار تازہ کھیرے، اور کہتے ہیں کہ اب وہ رکھے اور ہم کھانے لگے، تو خود امام کا اگرچہ یہ بھی خود ایک پیغام ہے کہ ہماری جو غذا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، امام کا یہ بھی ایک پیغام ہے اس واقعے میں، 2-3 ہم نے تو جب 9 ربیع الاول کا وہ طے کر رہے تھے کہ کیا بنے تو اسی پہ بحث ہو رہی تھی کہ اچھی سی چیز بنے، وہ اچھی بات ہے اس میں فرق نہیں ہے، اچھی سی چیز بنائی جائے، اچھی میں ہمارا ذہن تو ایک ہی جگہ جاتا ہے پھر کہ بھائی وہ بریانی ہو اور میٹھے میں جو ہے وہ جلیبی رکھ لی جائے، نہیں ایسے موقعوں کے لیے اچھی بات ہے ہونا ہی چاہیے، اور بھی اچھے موقع ہیں جو آتے ہیں اس طرح خوشحالی کے وہ ہونی چاہیے، لیکن خود امام کا پیغام ہے، مگر ہم تو الجھے ہوئے ہیں نا کچھ چیزوں میں، تو وہاں سے تو ہم نکلنا نہیں چاہتے، وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ قرآن مجید کی تمہیں کون سی آیت جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اس نے کہا کہ ما لکم اللہ تاکلوا، کا کیا مطلب، کہا جس میں یہ کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کھاتے کیوں نہیں ہو، یعنی یہ والی آیت جو ہے اسے سب سے اچھی لگی، ما لکم اللہ تاکلوا، کیا ہو گیا کھاتے کیوں نہیں ہو، کہا کس پہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہو، کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، قرآن مجید کی کس آیت پہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہو، کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اس والی پہ عمل کرتا ہوں، کہا ویسے کون سی آیت ایسی ہے جو دعا کرتے ہو تم قرآن مجید سے، کہا رب انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر، تو ہماری جو آیت پسندیدہ ہے وہ بھی کھانے سے متعلق ہے، ہم جس پہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کھانے سے متعلق ہے، ہماری جو دعا ہے وہ بھی یہی ہے رب انزل علینا مائدۃ من السماء، بہرحال یہ امام کا ایک گویا طریقے کا میسیج اور ایک پیغام تھا، خیر کہتے ہیں کہ اب وہاں سے ہم لوگ نکلے اور مسجد سہلا پہنچے، مسجد سہلا میں بہت سے مقامات ہیں، بہت سے نبیوں کی جگہ ہیں، مقام ابراہیم اور فلاں اور فلاں، کہتے ہیں کہ اب انہوں نے وہ عمل جو ہے وہ کرنا شروع کیے ہر جگہ کے اوپر،
جو اعمال ہوتے ہیں. کہا میں بھی ان کے پیچھے پیچھے طبیعت جو ہے وہ کرتا گیا, ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. اور کہا جب اعمال کر کے ہم جو ہے وہ آ کے وہاں بیٹھ گئے, مغرب اور عشاء کی نماز ہوئی, کہ بغیر ارادے کے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ میں جانتا بھی نہیں تھا کون ہے. بغیر ارادے کے میں نے ان کے پیچھے مغرب و عشاء پڑھی, اور کہا اس کے بعد مقام امام صادق کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے اور بیٹھ گئے. اور کہا تھوڑی سی بات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ سرکار آپ کچھ چائے سگریٹ وغیرہ کچھ لیں گے؟ نہیں, یہ جملہ ہے ان کا, میں لکھا ہے باقاعدہ, چائے قہوہ دخانیات سگریٹ وگریٹ, یعنی سگریٹ کا مطلب حقہ وقہ کچھ جو ہے وہ لیں گے. کہتے ہیں کہ امام نے ایک جملہ کہا کہ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں میرا دل لرزنے لگتا ہے. کہا امام نے کہا اے سید یہ سب فضولیات کی چیز ہیں اور ہم ان سب سے دور ہیں. تجدید عہد کر رہے ہیں ہم امام سے آج. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا. امام کہتے ہیں سید یہ فضولیات ہیں, ہم ان سے دور رہتے ہیں. واقعی فضولیات ہے کہ نہیں, پہلے تو یہ ہم سمجھیں, ہے فضولیات ہی نہیں, فالتو کی چیزیں ہیں کہ نہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں. میں بھی پیتا ہوں, یہ سمجھ لو, اب میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, میں پی رہا ہوں بھائی, میں پیتا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں 8 سے 10 ہزار لوگ نئے ہر دن سگریٹ پینا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. 8 سے 10 ہزار لوگ پوری دنیا میں, 8 سے 10 ہزار لوگ. میں جانتا ہوں کچھ بچے ہمارے پیتے ہیں, یا مول صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو یوں کر لیا یا یوں کر لیا. اگر جب وہ دیکھ رہے ہیں تم سے بات بھی کر رہے ہیں, دھواں بھی اٹھ رہا ہے, آ بھی رہا ہے, تمہارے منہ سے بھی آ رہی ہے, اتنا تو سمجھ ہوگی یار, اتنا بیوقوف تو مولوی نہیں ہے تمہارا کم سے کم. مگر چلو اتنی بھی شرم کر لیتے, ہم تو اسی پہ اکتفا کر لیتے, ہم کبھی نہیں کہتے کہ نہیں یار تم نے نہیں پیا, تم نہیں پیتے ہو, یا نہیں کہتے ہو. اتنی بھی بہت ہے, کر لی بڑی بات ہے. اس کا بھی تو ہمیں 2 رکعت نماز شکر پڑھ لینی چاہیے کہ اتنی شرم کر لے رہا ہے, ورنہ آج کہاں. تو یوں کر کے پینے والوں میں سے, یوں اڑانے والوں میں سے ہوتے ہیں. 8 سے 10 ہزار لوگ نئے ہیں جو روز سگریٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اس کے اندر جو نکوٹین ہوتا ہے وہ ایک عادی بناتا ہے آدمی کو, جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. انسان کا معدہ اور شکم پیٹ جو ہے دوسرے جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ان سے 2 برابر اس کو جو چانس ہوتے ہیں اس کو بیمار ہونے کے, اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے کے, ان سے زیادہ اس کو جو ہوتا ہے. اور ابھی ایک پورا وہ ہو جاتا ہے آدمی. اب یہ فضولیات, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی عادت ہو جاتی ہے تو تھوڑا اسٹریس اس کا جو ہے وہ دور کم ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ کم نہیں ہوتا ہے, وہ اسی وقت کم ہوتا ہے جب وہ پی رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اترتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر مووی وغیرہ میں تو دیکھا ہوگا, آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, چونکہ آپ تو مووی دیکھتے ہی نہیں ہو. ابھی تو بھائی ساری مجھے اپنے اوپر لینی ہے, آپ نہیں دیکھتے ہو, میں نے دیکھا ہے. اب وہ مثلا سگریٹ پئیں گے یا اس کے بعد شراب پیتے ہیں, اور شراب پی لی خوب, جو بھی کرنا تھا چلو اس وقت ہوا, اور اس کے بعد جب اٹھتے ہیں چکر سے آ رہے ہیں, کیا ہوا تھا, پورا دن اس کا جو ہے وہ اس میں نکلتا ہے. تو اگر یہ واقعی اتنی اچھی اور بڑھیا چیز تھی تو آپ تو جب اٹھتے تو فریش اٹھتے, آپ کا دن تو جو بہت بڑھیا ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت وقتی طور پہ وہ بھی صرف آدمی احساس کر رہا ہے, اور چونکہ عادی ہو چکا ہے تو وہ اس کا اسٹریس یا جو اس کو پریشانی ہے اس کو جو ہے وہ کم کر رہی ہے. سگریٹ یا اور دوسری دخانیات اور مسکر چیزیں جو نشہ آور ہیں وہ انسان اگر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں سرکار میں آپ کے لیے چائے قہوہ, پتہ نہیں چائے اور قہوہ کے بارے میں امام نے کیا کہا ہوگا, لیکن امام کا یہ جملہ تو پوری چیزوں کے لیے ہے. امام فرماتے ہیں یہ سب فضولیات میں سے ہیں سید, اور ہم ان سے جو ہے وہ دور رہنا چاہتے ہیں. اگرچہ یہ سگریٹ وغیرہ کی لت تو اتنی بری ہے کہ آدمی بہت بزرگ علماء کو بھی دیکھا گیا, آغا حجت جن کے نام سے جو ہے, مفتی صاحب یہ ٹائم کا دھیان رکھنا, چونکہ ابھی بحث جو ہے وہ آج کہیں اور کو جا سکتی ہے, اور مجھے کھڑے ہونے کے لیے اس لیے کہتے ہو کہ کم پڑھوں. یہ چالاک کتنا آدمی ہے, اور کل ہم سے 1 منٹ زیادہ ہو گئی تھی تو اس کا تانا ہمیں دیا گیا ہے. کل آپ نے 1 منٹ زیادہ پڑھا ہے, تمہارا حساب کرے گا اللہ اسی سختی کے ساتھ.
تو آغا حجت جن کے نام پہ جو ہے وہ مدرسے حجتیہ ہے. اب آپ سمجھو جس میں باہر کے طلاب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹس وغیرہ, چین اسموکر تھے وہ, یعنی جب سگریٹ جو پیتے تھے وہ ایک کے بعد جو ہے وہ ایک جو پیتے. ابھی اتنے پائے کا عالم, اور صاحب دیکھو ابھی آغا خوئی بہت سگریٹ پیتے تھے مثلا, مگر ان کو بس ایک عادت ہو گئی تھی, اب چھوڑنے کا نام. آغا حجت کے بارے میں تو ملتا ہے کہ جب بیمار ہوئے اور ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ سرکار ابھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا, یہ آپ کا سینہ بالکل خالی ہو چکا ہے, آپ کو نقصان پہنچے گا. تو انہوں نے کہا مجھے سینہ سگریٹ پینے کے لیے چاہیے, اگر سگریٹ ہی نہیں پینا ہے تو سینے کا کیا کروں گا. وہ ہنسے, مسکرا کے کہا مجھے سینہ جو ہے وہ سگریٹ پینے کے لیے چاہیے, اگر سگریٹ ہی نہیں ہے تو سینے کا جو ہے میں کیا کروں گا. تو ڈاکٹروں نے کہا سرکار ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بس یہاں یہ بات ہوتی ہے, سرکار ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. کہا اچھا نقصان دہ, کہا تو چھوڑ دیا, اور چھوڑ دیا. ہم نے تو دیکھے 8 مہینے کئی سال چھوڑنے کے بعد, کیا ہوا آپ نے تو چھوڑ دی تھی, ہاں وہ پھر شروع کر لی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ آدمی کے ارادے کو بتاتا ہے کہ آدمی کتنا ارادہ. ابھی ڈاکٹر جب کہتا ہے نا بس اب تم نکل جاؤ گے اگر تم نے سگریٹ پی, ابھی کہاں چلا, کیسے ہو جاتا ہے وہ ارادہ پکا. کتنے لوگوں کو ہم نے, وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا اور بس کہا کہ اب اگر بچنا چاہتے ہو, کچھ دن سانس لینا چاہتے ہو, سگریٹ چھوڑنا پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ارادہ. تو کہتے ہیں بہرحال یہ دوسری بات, ایک وہ کھانے والی, دوسری یہ بات. تو امام نے کہا کہ یہ سب فضولیات ہیں سید, اور ہم ان سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. اس کے بعد ہم بیٹھ گئے اور بہت سی باتیں ہونے لگی. اس میں ایک بات استخارے کی آئی کہ استخارہ کیسے کرنا ہے. یہ آپ سے ویسے متعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں 2 جملوں میں. متعلق یوں نہیں ہے کہ آپ کو خود کہاں کرنا ہے, آپ کو تو مجھ سے کرانا ہے یا کسی اور مولوی سے کرانا ہوگا. معانزہ کے لوگ تو مجھ سے کم کراتے ہیں, باہر سے زیادہ فون آنے لگے, مجھے یہ بڑی مشکل ہو گئی. تو میں نے ایک سے پوچھا تم وہاں کیوں نہیں کراتے ہو؟ کہا نہیں وہاں کے لوگ, وہاں کا ہمیں جانتا ہے, آپ ہمیں نہیں جانتے ہو یہاں کے لوگ کے بارے میں. اتنے چالو لوگ ہوتے ہیں واقعی. میں سوچتا تھا کہ انہیں کسی نے کہا ہوگا مول صاحب بڑا اچھا استخارہ کرتے ہیں, شاید اس لیے پوچھ رہا ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم وہاں کی بات اپنی نہیں, آپ اپنی بات ادھر ڈالنا چاہتے ہیں. کبھی نہیں پا سکتے آپ, نہیں لگ سکتے لوگوں کو کیا سوچ رہا ہے اور کیسے جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی 4 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا, بھولنا مت کہاں تھا میں, بھول ہی گئے ہو گئے. وہ فون آیا ایک صاحب کا کہ مسجد جو ہے وہ دارالسلام کی, کہا اس میں وہ فاتحہ میں کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے صبح کو آتے ہیں, تو کہا وہ ہم کچھ کھاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مثلاً وہ وہاں جو پرندے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لیتے ہی کیوں ہو اگر آپ نہیں وہ کرتے ہو؟ کہا نہیں میں اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ انہیں ڈالوں, لیکن وہ چونکہ بچ جاتی ہے کبھی کبھی نہیں کھا پاتے ہیں, تو وہاں چونکہ وہ کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم انہیں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ تو آپ نے عادل صاحب سے نہیں پوچھا, عدیل صاحب سے نہیں پوچھا جو وہاں ہے؟ کہا نہیں انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہوئے دیکھا نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس کا جواب یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. بڑی مشکل ہوتی ہے مولوی کے لیے. خیر, تو کہا صاحب جو ہے وہ استخارے والی بات آئی. کہا تم استخارہ کیسے دیکھتے ہو؟ کہا میں تسبیح سے استخارہ دیکھتا ہوں, 3 مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں, اس کے بعد کہتا ہوں استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ, اور کہا اس کے بعد میں تسبیح کے دانے گننا شروع کرتا ہوں. اگر 2 دانے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برا ہے, اور اگر 1 دانہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم تک اتنا ہی پہنچا ہے, لیکن اس میں کچھ اور اضافہ کر لو, اس میں کچھ اور بھی بڑھا لو. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہاں میں آتا ہے استخارہ, یعنی 1 دانہ آتا ہے, تو تم پھر اسی کام کے لیے پھر سے استخارہ دیکھو, نہ کرنے کے لیے کہ میں اس کام کو نہ کروں. ابھی تو آ گیا نا, اب پھر دیکھو کہ نہ کروں کے لحاظ سے. اور کہا پھر اگر 2 دانے آئے تو اس کا مطلب بہتر ہے, چونکہ اب نہ کروں میں, کہا پھر آ گیا. اور اگر 1 دانہ آئے تو پھر یہ سمجھنا یہ میانہ ہے, یعنی درمیانی ہے, تم چاہو اس کو انجام دو اور چاہے اس کو انجام نہ دو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو یہ تیسری بات. چوتھی چیز جو آپ نے کہی, وہ آپ نے کہا کہ سید واجب نمازوں کے بعد کچھ سوروں کو پڑھا کرو. واجب نمازوں کے بعد کچھ سورے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے آدمی کو. اچھا, اس میں 2 نقطے ہیں. یہ ان لوگ کے لیے کہ جو واجب نماز پڑھتے ہیں. پہلی تو بات یہاں ہے نا, واجب نماز پڑھنا بھی تو مسئلہ ہے نا. اگر کوئی واجب ہی نہیں پڑھتا تو بعد والا مسئلہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. پہلا مسئلہ ہے واجب نماز کا پڑھنا. لہذا تجدید عہد اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا و عقدا
وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي، آغا میں تجدید عہد کر رہا ہوں، آج جب تک زندہ رہوں گا تب تک واجب نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اوہو کتنی بڑی چیز مانگ لی یار۔ یہ کیوں ایسا ہو گیا جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثریت جو ہے وہ نمازی ہے، اکثریت نمازی ہے، ٹھیک ہے بہت سے مسجد میں نہ آتے ہوں لیکن اکثریت جو ہے وہ نمازی ہے، لیکن جو نہیں ہیں انہیں یہ عہد کرنا ہوگا۔ وہ میں سنا سکتا ہوں عمر کی بھی آپ کو، میں سنا سکتا ہوں عمر سعد کی بھی آپ کو، لیکن آج ہم دوسری سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہم انی اجدد لہو، میں تجدید عہد کر رہا ہوں آغا، آج جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کی تاج پوشی کی شب ہے، آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے، آپ وہ امام ہیں جو زندہ ہیں، حیات ہیں، جو زندہ ہیں، جو حیات ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس ہمارے اعمال نامے جاتے ہیں۔ آقا تجدید عہد کرتا ہوں، آج سے واجب نماز نہیں چھوڑوں گا۔ گھر پہ ہوں تو گھر پہ پڑھوں گا، موقع مل رہا ہے تو مسجد میں آؤں گا، جماعت کا موقع مل رہا ہے تو جماعت سے پڑھوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ واجب نماز کے بعد کچھ سوروں کو جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اب آپ نے اس میں کہا کہ ان سوروں میں مثلا نماز صبح کے بعد سورہ یاسین، نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کے لیے آپ نے کہا کہ سورہ یاسین کی آدمی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے 10 قرآن مکمل کیے ہوں۔ 10 قرآن، یہ واقعاً میں نے بھی اتنا پڑھا، میں نے آج دیکھ کے میں خود تعجب کر گیا۔ اور فوراً جب آیا نا وہ قل هو اللہ والی روایت پڑھتے ہم لوگ، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو تو گویا ختم قرآن کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھنا ایسے ہی کہ 10 مرتبہ آپ نے کیا کیا ہو، قرآن مجید کو جو مکمل کیا ہو۔ تو نماز صبح کے بعد کیا کرنا ہے، کہنے واجب نماز کے بعد کہ آدمی جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھے، اور سورہ یاسین کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اگر آدمی پڑھتا ہے نظر بد سے جو ہے وہ اس کو بچاتی ہے، جنوں اور شیاطین کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اچھے خواب بھی دیکھتا ہے آدمی اگر جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ کے سوئے مثلا تو اچھے خواب بھی دیکھے گا، چونکہ ہمارے خواب میں تو جو آتا ہے وہ بیان بھی نہیں ہو سکتا، تو مگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ یاسین پڑھ کے سوئے گا تو وہ اچھے جو ہے وہ خواب دیکھے گا۔ اور جناب ابن عباس سے، ابھی اس میں بہت سی میں نے روایتیں لکھی تھی اسی لیے پرچہ بھی لایا تھا مگر ابھی وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، تو جناب ابن عباس نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ سورہ یاسین کے اتنے فضائل کیوں ہیں، کہا پھر میرے ذہن میں آیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ آیت ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ شاید اس آیت کی وجہ سے جو ہے چونکہ اس میں خدا کی حکومت اور اس کا جو ہے وہ اقتدار بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، اور وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور یہ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اسے کن بھی جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا نماز صبح کے بعد، واجب نماز کے بعد کچھ سورے پڑھو، جس میں سے صبح کی نماز کے بعد کیا ہے، سورہ یاسین، اس کے بعد کہا ظہر کی نماز کے بعد سورہ عما یتساءلون عن النبع العظیم، کا یہ ظہر کی نماز کے بعد نبع عظیم سے مراد اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگر اس میں چھٹے امام کی ایک روایت بہت اچھی ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ رات کو جو ہے وہ بیدار رہے، جاگتا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ نبع کی جو ہے وہ تلاوت کرے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جاگنا چاہتا ہے، اور بھی اس میں بہت سی روایت تھی۔ تو کہتے ہیں اور نماز عصر کے بعد کہتے ہیں کہ سورہ نوح کی جو ہے وہ تلاوت کرے۔ چھٹے امام سے ہے کہ اگر کوئی مستقل سورہ نوح کی تلاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے، اگر کوئی سورہ نوح کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے۔ تو نماز عصر کے بعد سورہ نوح کی تلاوت ہے، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے یہ اہم ترین سورہ بیان کیا گیا ہے مغربین کے بعد، اور خاص طور سے نماز مغرب کے بعد، اس جیسے کہ امام نے تاکید کی ہے کہ آدمی جو ہے وہ سورہ واقعہ کو پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود کا جب آخر وقت آیا، تو عثمان ملنے آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ تمہیں کس سے شکایت ہے؟
کہا اپنے گناہوں سے. دیکھیے کس سے شکایت ہے؟ کہا اپنے گناہوں سے. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ رب سے رحم کی امید، رب سے جو ہے وہ رحم کی امید چاہتا ہوں. تو اس نے پلٹ کے کہا کیا میں تم ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ کہا ڈاکٹر ہی نے تو مریض کیا ہے، جو ڈاکٹر ہے جو طبیب ہے اسی نے تو مریض کیا ہے. کہا تمہارے لیے کچھ بھیجوں؟ اس نے کہا جب ضرورت تھی جب تو بھیجا نہیں، اب جانے کا وقت آیا تو کہتا ہے بھیجوں. کہا نہیں تمہارے بیٹیاں ہیں ان کے کام آئے گا. اس نے کہا نہیں میں نے اپنی بیٹی کو تعلیم دے دی ہے کہ وہ مغربین کے بعد نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ اگر کوئی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست اور فقیر نہیں ہوگا. تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور اس کے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی جو وہ تاکید ہوئی ہے. تو امام نے کہا واجب نمازوں کے بعد کچھ سورہ اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی. سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے. اس کا ایک نام جو ہے وہ مانعہ ہے. مانعہ کا مطلب یہ ہے یہ عذاب قبر سے مانع ہوتا ہے. اگر آدمی کو عذاب ہوگا تو اس سے جو ہے وہ روک ہوتا ہے. 5ویں امام کی ایک طولانی حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز جو ہے وہ اس سورہ کو جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں، سورہ ملک کو. اور کہا میرے بابا دن میں بھی پڑھتے تھے اور رات میں بھی پڑھتے تھے اس سورہ کو، یعنی کہ امام سجاد. کہا وہ دن میں بھی پڑھتے تھے اور اس کو جو ہے وہ رات میں بھی پڑھتے تھے. اور آپ نے کہا کہ جب آدمی کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور منکر و نکیر اگر پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ پاؤں اس سے کہتے ہیں کہ نہیں تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ سورہ ملک کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے. اور اگر وہ پیٹ کی طرف سے آتے ہیں تو کہا جو ہے وہ سینہ جو ہے بولتا ہے کہ نہیں تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس نے جو ہے وہ میرے سینے، اس نے جو ہے وہ سینے کو جو ہے سورہ ملک کا جو ہے وہ جگہ قرار دی ہے. اور کہا اگر سر کی طرف سے آتے ہیں تو زبان بولتی ہے کہ تم جو ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ اس نے سورہ ملک پڑھنے کے لیے مجھے وسیلہ بنایا ہے. تو امام کی ایک خواہش کیا ہے کہ واجب نماز تو ہے ہی، واجب نماز کے بعد کا ان خاص سوروں کی جو ہے وہ تلاوت کرنا. اور بات تو بہت تھیں لیکن امام کی 2-3 اور، مثلا امام نے خواہش کی زیارت عاشورہ کے لیے، امام نے بہت خواہش کی ہے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ کلچر دیکھتا ہوں. اور اپنی اس میں ابھی آپ پڑھنے کے لیے ایک ذرا سانس لینے کے لیے رکیے تو پیچھے والا آپ سے آگے نہیں، اتنا اس کی زبان کے اوپر جو ہو گئی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے اندر سے. لیکن اور ہم لوگ 40 دن تو پڑھتے ہی ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں مستقل. ابھی تو ہمارے یہاں تو چل رہا ہے، ہم تو مسجد میں صبح کو ہر روز پڑھتے ہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماہ ایام اعضاء ختم ہو گئے تو زیارت عاشورہ نہیں، زیارت عاشورہ کی مستقل جو ہے وہ تلاوت کی جائے. آقا رشتی سے آپ نے کہا تھا زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ. اور اس کے بعد آپ کی ایک اہم تاکید یہ ہے کہ تم جو ہے وہ سجدہ شکر جو ہے وہ ضرور کیا کرو. کہا واجب نماز کے بعد سجدہ شکر جو ہے وہ آدمی کو ضرور کرنا چاہیے. سجدہ شکر میں پڑھنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں تھیں مگر آدمی شکرن للہ الحمدللہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک اہم چیز جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مثلا دعائے فرج، میری جو ہے وہ فرج میں تاجیل ہو، میرے ظہور میں جو ہے وہ تاجیل ہو، اس کے لیے جو ہے وہ اپنی نماز میں اور اپنی دعاؤں میں جو ہے اس دعا کو جو ہے وہ ضرور جگہ دیا کرو. آج ہم دوسری طرف گئے تھوڑا سا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس طرح ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. اس کی جو وجہ ہیں، وجہ تینوں اہم ہیں. وجہ تینوں اہم ہے. چاہے عمر سعد مرا ہو، چاہے جو عمر بن خطاب مرا ہو، ہمارے لیے نمبر اول کے جو دشمن ہیں وہ یہ لوگ ہیں. اور چاہے جو ہے وہ تیسری وجہ ہو کہ یہ روز جو ہے وہ امام زمانہ کی تاج پوشی کا دن ہے. لہٰذا ہم آئیے خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے امام سے عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ جتنا بھی ہو سکے گا گناہوں سے دوری کریں گے اور واجبات سے جو ہے وہ نزدیک ہوں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.